دوستوں، اور یہ مقبول جان لکھتے ہیں کھانے کا روٹی، پہننے کا کپڑا اور رہنے کا مکان، یہ تینوں ضروریات انسان کی بنیادی ضروریات سمجھی جاتی ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں جب انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیس میں نازل ہوا تو یہاں کے رہنے والے یہ تینوں ضروریات سادگی اور خوشحالی سے پوری کر رہے تھے۔ رہنے کو چھوٹا سا گھر ہر کسی کو میسر تھا۔ پنجاب کا وہ واحد علاقہ جو اس وقت پاکستان کہلاتا ہے، پورے ہندوستان کو گندم، چاول اور دالیں مہیا کرتا تھا۔ اس خطے میں اگنے والی کپاس سے ڈھاکے کی ململ بنتی، جس کا شہرہ چار دانگ عالم میں تھا۔ پورے برصغیر کی صنعت کار ہاتھ سے چلنے والی مشینوں سے اسی کپاس سے دھاگا بنتے اور ہنرمند جولاہے اس سے کھدر، ململ اور لٹھے کے کپڑے لوگوں کا تن ڈھانپنے کے لیے میسر کیا کرتے تھے۔ یہ کپڑا عام آدمی کی ضروریات سے بھی کئی زیادہ ہوا کرتا تھا۔ انگریز نے اقتدار میں آنے کے بعد اس صنعت کو برباد کرنے کے لیے لاتعداد اقدامات کیے، مگر پھر بھی 1815 میں برصغیر کے جولاہوں کے بنائے ہوئے کپڑوں کی بیرون ملک برآمد سے 13 لاکھ پاؤنڈ کمائے گئے تھے۔ انگریز کا ہندوستان پر حکمرانی اور لوٹ مار کا خواب اس وقت تک پورا ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک ان دونوں شعبوں زراعت اور گھریلو صنعت کی معیشت کو مکمل طور پر تباہ نہ کر دیا جائے۔ گھریلو صنعت جو کسی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے برطانوی کپڑے کی بڑی بڑی کمپنیوں کو یہاں ملنے لگانے کی اجازت دی گئی۔ تیز رفتار مشینوں نے سست رفتار کھڈیوں پر کام کرنے والے کاریگروں کو متاثر کیا اور ساتھ ہی ملک بھر میں پھیلے ہوئے مغربی تعلیم سے آراستہ سکولوں اور کالجوں کی پروردہ فیشنیبل لوگوں نے کھدر اور ململ پہننے کو اپنی توہین سمجھا اور وہ مانچسٹر کے بنے کپڑے زیب تن کرنے لگے۔ یوں صرف 17 سالوں بعد یعنی 1832 میں ہندوستان سے کپڑے کی برآمد 13 لاکھ پاؤنڈ سے کم ہو کر صرف 1 لاکھ پاؤنڈ رہ گئی، جبکہ مقامی مارکیٹ میں انگلستان کی ملوں کے ہی بنائے ہوئے کپڑے کی کھپت بڑھنے لگی۔ دھاگا بننے کی مشینیں لگائی گئی اور خام دھاگا انگلستان بھیجا جانے لگا تو گھروں میں بیٹھے جولاہے بے روزگار ہو گئے، اور صرف چند سالوں بعد یعنی 1911 کے آتے آتے کئی لاکھ جولاہے یہ کام چھوڑ گئے۔ المیہ یہ تھا کہ ان کاریگروں میں سے اکثریت مسلمان کی تھی، جن کی صنعت و حرفت تباہ ہو کر رہ گئی۔ صنعت میں بے روزگاری آئی تو لوگ زمینوں کی طرف لوٹے تاکہ اناج اگا کر اپنے کھیت میں کام کر کے رزق حاصل کر سکیں۔ انگریز کی آمد سے پہلے پورے پنجاب میں کوئی آڑتی اور دلال نہیں تھا۔ کاشتکار اپنی زمینیں کاشت کرتا اور سرمایہ کار کو مالیہ ادا کرتا۔ گندم اور دیگر اجناس کو بارٹر کے طور پر پورے گاؤں میں اشیاء صرف خریدنے اور زندگی گزارنے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ صرف بیج کا خرچہ اور مالیہ، یہ دو چیزیں تھیں جو کسان کو ادا کرنا پڑتی، اور یوں لوگوں کو سستے داموں اناج میسر ہو جاتا۔ سکون اور اطمینان سے زندگی گزارتے ہوئے عوام پر انگریز نے مال افسر، پٹواری اور قانون گو مقرر کیے تاکہ جب چاہے زیر کیا جا سکے۔ اپنے وفاداروں اور قوم کے غداروں کو بڑی بڑی جاگیریں الاٹ کی اور چھوٹے کاشتکاروں کو آبیانہ وغیرہ کے چکروں میں پھنسا کر زمین سے بے دخل کرنا شروع کر دیا۔ ابھی تک پورے ہندوستان کا زمیندار اور کاشتکار بہتر حالت میں تھا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا نعرہ بج گیا۔ انگریز کی جنگی مجبوریوں نے ہندوستان سے فوجی بھرتی کا ایک خوفناک منصوبہ بنایا، جس سے دو مقصد نکالنا تھے، ایک لڑکے کے لیے سپاہی اور دوسرا کھیتوں سے عام کارکنوں کا اخراج، تاکہ زرعی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو جائے۔ انگریز کی نظر پنجاب کے لہلاتے کھیتوں پر تھی، اس لیے فوجی بھرتی کے اہم ترین مرکز کے طور پر پنجاب کو چنا گیا، اور یوں پورے ہندوستان سے 1914 میں 28,000 نوجوان فوج میں بھرتی ہوئے، جن میں 14,000 پنجاب سے تھے۔ 1915 میں 93,000 نوجوانوں میں سے 46,000 پنجاب سے تھے، اور 1916 کے آخر تک 2,25,000 نوجوان فوجیوں میں سے 1,10,000 رنگ روٹ وہ تھے جو کبھی پنجاب کی دھرتی کا سینہ چیر کر اناج اگایا کرتے تھے۔ فوج میں بھرتیاں ہرگز خوش دلی سے نہیں ہوئی تھی۔ انگریز اور کچھ مقامی یعنی کالے ڈپٹی کمشنروں کے حکم پر افسر مال تمام مردوں کو گاؤں سے باہر بلاتا، ایک لائن میں کھڑا کر کے ان میں سے نوجوانوں کو چنا جاتا اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر رضاکارانہ طور پر بھرتی کے مراکز لے جا کر بھرتی کر لیا جاتا۔ بڑے بڑے بلوے شروع ہوئے۔ مظفر گڑھ میں لوگوں نے نائب تحصیلدار اور عملے پر حملہ کر دیا، 52 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ شاہپور میں فساد ہوا تو مقدمے کے دوران لوگوں نے بتایا کہ مردوں کو باہر نکال کر قطار میں کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر انہیں بھرتی پر مجبور کرنے کے لیے ان کی عورتوں کو ان کے سامنے برہنہ کیا جاتا ہے۔ ان عورتوں کو اغوا کر کے دور مقامات پر لے جایا جاتا ہے، اور جب تک ان کے گھر کے افراد اپنے جوانوں کو بھرتی پر راضی نہیں ہوتے، انہیں رہا نہ کیا جاتا۔ پنجاب کے گورنر مائیکل ایڈوائر نے ڈپٹی کمشنر کو پنجاب سے 2 لاکھ جوانوں کو بھرتی کا ٹارگٹ دیا، جسے اس طرح کے ہتھکنڈوں سے پورا کیا گیا۔ نمبرداروں، ذیلداروں اور زمینداروں کے سروں پر فوج کے لیے رنگ روٹ لانے کی تلوار مسلسل لٹکائی گئی۔
یہ لوگ این فصلوں کی کٹائی کے دوران لوگوں کو کھیتوں سے اٹھا کر لے جاتے۔ فوج میں بھرتی مکمل ہوئی، انگریز کو محاذ جنگ پر مرنے مارنے کے لیے سپاہی بھی مل گئے اور بر صغیر کے معاشی بدحالی کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ 1917 میں پنجاب میں 89,80,000 ٹن گندم اور 3,51,00,000 ٹن چاول پیدا ہوئے تھے، اور اگلے ہی سال گندم 75 لاکھ ٹن رہ گئی اور چاول صرف 2,40,00,000 ٹن پیدا ہوئے۔ پیداوار میں کمی ہوئی تو سارا بوجھ عام آدمی پر پڑا۔ 1913 میں گندم 3 روپے من تھی، جو 1921 تک 8 روپے من ہو گئی۔ آڑتی اور دلال میدان میں آ گئے، ذخیرہ اندوزی شروع ہوئی۔ چھوٹے کاشتکار کچھ تو فوج میں چلے گئے، جبکہ باقی قرضے کے بوجھ تلے اتنے دبے کہ انہوں نے اپنی زمینیں بڑے بڑے جاگیرداروں اور انگریز کے پروردہ غداران وطن کے ہاتھ فروخت کرنا شروع کر دی۔ یوں اس فوجی بھرتی سے ہندوستان میں بڑے ذمہ داروں کی تعداد میں خوفناک حد تک اضافہ ہوا۔ لہلاتے کھیت اجڑ گئے، گھریلو دستکاری تباہ ہوئی، کھانے کو اناج اور پہننے کو کپڑا مہنگا ہوا۔ تو پھر اس خطے میں دو اہم ترین طبقے وجود میں آ گئے، ایک بڑا ذمہ دار سردار وڈیرا اور دوسرا فوجی ملازم۔ پہلا طبقہ ترقی کرتے کرتے اسمبلیوں، وزارتوں اور اقتدار کے ایوانوں میں جا پہنچا، اور دوسرا طبقہ ترقی کرتے کرتے جونیئر کمیشن آفیسر سے کمیشن آفیسر کے مرلے میں داخل ہو کر جرنیل اور پھر اعلیٰ ترین مناصب حاصل کر گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی رہے اور رقیب بھی، ایک دوسرے کے ہم نوالا اور ہم پیالہ بھی۔ یہ بظاہر ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوتے، مگر مفاد کے لیے اکٹھے ہو جاتے۔ غداران وطن کا یہی طبقہ تھا جس نے 1920 میں الیکٹیبلز کی حیثیت سے الیکشن لڑنا، اور ان کا نمائندہ ہری سنگھ گور ہندوستان کا پہلا دیسی منتخب وزیر اعظم بنا۔ انگریز کی اسٹیبلشمنٹ کے یہ الیکٹیبل جب الیکشن لڑ رہے تھے تو اس وقت پورا ہندوستان مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں تحریک خلافت چلا رہا تھا۔ اس سے پہلے الیکٹیبل دیسی وزیر اعظم کی آمد کے بعد برصغیر کی تباہی کا ایسا آغاز ہوا کہ پھر کاشتکار اپنے کھیت کو واپس لوٹ سکا اور نہ ہی دستکار کو ہنر آزمائی کے لیے موقع میسر آ سکا۔ بس یاد کرنے کو ایک زمانہ رہ گیا کہ ہم تو ایسے ہی خطے کے رہنے والے ہیں جو کبھی پورے برصغیر کو کھانے کے لیے گندم، چاول، دالیں اور پہننے کے لیے کپڑا مہیا کرتا تھا۔ معاشی بدحالی کے اس عالم میں اگست 1947 کو برصغیر کو آزادی مل گئی۔ بظاہر دو ملک وجود میں آئے، پاکستان اور بھارت، لیکن اصل میں یہ 3 خطے تھے، مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان اور بھارت۔ مغربی پاکستان کے خطے سے لاتعداد سردار، نواب، وڈیرے اور خان ایسے تھے جو انگریز سرکار کو فوجی مہیا کیا کرتے تھے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی تھے، جبکہ بھارت اور مشرقی پاکستان میں ایسے لوگ بہت کم تھے۔ آزادی کے فوراً بعد مرحوم مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلیوں اور بھارت کی پارلیمنٹ نے ایسے قوانین منظور کیے جس کے تحت غداری کے انعام میں ملنے والی تمام جاگیریں چھین لی گئیں اور دونوں خطوں سے ان الیکٹیبلز کی نسل کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے برعکس مغربی پاکستان میں انگریز کے اس نظام کو تحفظ دینے کے لیے جنرل ایوب کی قیادت میں فوج نے اقتدار سنبھال لیا اور سیاسی اشرافیہ کی قیادت کرتے ہوئے نوابزادہ نصر اللہ نے انجمن تحفظ حقوق ذمہ داران تحت الشریعہ بنا کر اس کا تحفظ کیا۔ تو یوں اس خطے کے مقدر میں غربت، افلاس اور غلامی لکھ دی گئی۔ جو لوگ آج یہ سوال کرتے ہیں کہ بھارت اور بنگلہ دیش ہم سے زیادہ خوشحال کیسے ہو گئے، انہیں ایک لمحے کو تاریخ میں ضرور جھانک لینا چاہیے۔ اللہ حافظ۔